اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبيا من سب نبيا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز شاد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے چمکی کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے اندھے شیشے جھلا جھل جمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے
آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان، ہم سب حضور کے غلام، اور آج ہم اس عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے بابا جی کا وہ پہلی مرتبہ بیان پوری دنیا پر وائرل ہوا کہ ہوگا کسی کے لیے کوئی ریڈ زون، ہمارے لیے ریڈ زون صرف 295 سی ہے، ہمارے لیے ریڈ زون صرف اور صرف حضور کی ذات ہے، ہوگا کسی کے لیے ریڈ زون۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اسی منبر اور اسی مقام اور اسی علاقے سے ہے، اور ہم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے اور باقیوں نے پنجاڑی میرے موڑے تے رکھ دیتی، ایک گل چنگی نہیں بارت۔ ہاں جی، او حضرت شاہ رمضان مہمی سن نا، 40 کو تو جمعہ پڑھن آندے سن، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کوڑ، تو کسی نے کہا شاہ جی آج بھی کوئی صحابہ ورگا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگلے جمعہ آمی تیرے میں بندہ دکھاواں گا، کہ حضرت شاہ رمضان مہمی چہرے تے کپڑا کر کے آندے سن، گھوڑے ہوتے سوار ہو کر، 40 کو تو آپ دے پیچھے جمعہ پڑھن، تو آپ نے جو چہرے تے کپڑا چکیا نا، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا بھی اے او بندہ، تو فرمان لگے حضرت شاہ رمضان مہمی فرمان لگے شاہ جی ہاتھیاں دا بار گھوڑے ہوتے نہیں پائی دا، آتے اسی دا جنہ دے جناب نام لے واما اور جنہ دی مسرت ہوتے کھڑے ہیں، اسی دا انہوں دے مقابلے کھوتے بھی نہیں نہ بڑھ دے، اس واسطے کہ کھوتا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں ہے جی، اور گدا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دراز گوشت ہے آپ سواری فرمان دے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو بلایا، فرمایا 10 بھئی تیری اگے نسل چڑھنی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل نہیں چلنی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تیری نسل کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈی جناب ملکیت دے آن تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سے سا، تے انہیں 1000 باری کوشش کی تھی کہ وہ میری کانڈوں تے سوار ہوئے، میں ہر باری انہوں پرات کے تھلے سٹیا، میں کہا پیچھے ہٹ جا، میری کانڈوں تے خاتم النبیین نے سوار ہونا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی 10 تیرے جناب نسل آگے کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل ہوتے 60 انبیاء نے سواری کی تھی، تسی آخری نبی ہو لہذا میری ان آگے نسل کوئی نہیں چلنی، حضور تسی آخری نبی ہو تسا سواری فرمائی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد انہیں کوہ چھلانگ مار کے اپنے آپ نو سپرد خدا کر دیتا، انہیں کیا حضور خاتم النبیین میری نسل بھی اس واسطے چل رہی سی کہ اس ہوتے انبیاء سوار ہون، تے امام الانبیاء نے میرے ہوتے سواری کر کے اس گل دی بھی تکمیل کر دیتی۔ ہاں جی کھوتا ضرور ہے لیکن وہ بھی جاندہ خاتم النبیین کونن، ہاں جی تے جڑا آ جا کے میں بھی جناب ایک لیٹ رکھ کے آکھے میں بھی نبی ہاں، وہ تک
کھوتے جتنا بھی نہیں بڑھتا اس دا کھوتے نہ بھی نسبت نہیں دیتی جا سکتی کیونکہ کھوتا بھی جانتا کہ حضور خاتم النبیین ایک عرابی حضور دی بارگاہ وچ آیا اے ساڈی زبان گو کہندے تسی پتہ نہیں سگو کہندے ہو یا گو کہندے ہو وہ لتاں والی چھپکلی طرح وڈی ساری وہ شکار کر کے لے آیا انہیں کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا تسی عرش دیاں گلاں کردے ہو فرش دیاں گلاں کردے ہو جنت دیاں گلاں کردے ہو جہنم دیاں گلاں کردے ہو اے گو جناب سامنے حضور دی سٹی کیا جے ایک گواہی دے نا کہ تسی اللہ دے رسول ہو تو میں مان جاواں گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تبو من تعبدو انہیں جناب کہ اللہ جی کرسی فی السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں ساری پڑھیاں اللہ دی شان وچ آیتاں جتنیاں انہیں کہ اللہ ہوئے جڑا عرش و کرسی دا مالک ہے جنت اس دی رحمت دا مظہر ہے جہنم اس دے جناب غضب دا مظہر ہے اور ساری آیتاں پڑھیاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گو اے تا ہو گئی نا توحید تے ہن خالی توحید نہ گل مکمل نہیں ہونی جڑی خالی توحید نہیں پھر دین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تب من آنا اور کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین اور کہنے لگی تسی اللہ دے رسول ہو تے خاتم النبیین ہو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات دی کوئی شے نہیں جڑی اے نہ جان دی ہوئے کہ حضور خاتم النبیین اے تے جانورہ دی مثالاں نا صحابہ سارے جمع ایک جناب باغ دے گرد دروازہ بند کر کے کھڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرے آقا نے پوچھا بھئی کی ماجرا بھائی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندر ایک اٹھ واشی ہو گیا وہ قابو نہیں آ رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واشی ہے جڑا جاندہ اندر اس نے جناب چک وڑدا اس نے کٹدا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو جدو دروازہ کھولیا تے اٹھ نستا ہویا آیا حضور دے قدمہ میں لمبے لمبے ہونٹ رکھ کے جناب گڑگڑان لگ پیا وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دی کوئی ایسی چیز نہیں جو جڑی یہ نہ جانتی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہاں جی اور آج آ کے کوئی کہے جناب ساڑھے بزرگ فرمانے ہوندے سن جڑی گڈی دی ایک لائٹ ہوئے اس دا تا چلان ہو جاندہ وہ کہے میں نبی ہوں ہے جی ساڑھے بزرگاں نے تا مثالہ بھی کمال دیتی ہے فرمایا جڑی گڈی ایک لائٹ نہ روڈ ہوتے آوے کہ جناب اس دا چلان ہو جاندہ تے جڑا ایک آنکھ رکھ کے دجال علیہ کہ میں بھی نبی ہوں اس نے مثال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ہوتا صفے امام انبیاء میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب نے عرش تے بلایا معراج تے بلایا ہے جی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی استقبال واسطے سارے انبیاء کٹھے کی دے سارے رسول کٹھے کی دے پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے میرے حبیب ندی امامت فرماؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ایوان رسول دے مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے آج کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہاں اے یاد رکھنا حضور دی آمد کو پہلے جس نے بھی دعویٰ کیتا اس نے دعویٰ خدائی کیتا کہ میں رب ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے نال او شانہ لے کے آئے کہ ہن کوئی خدائی تک دعویٰ کردا ہی نہیں جڑا آندا او نبوت نو پیندا کیونکہ اللہ نے رسالت نو مقام عطا فرما دیتا اے نبوت تے رسالت دا مقام ہے بھائی گل سنو اساں او خطیب تا نہیں جڑے نعرے ہوتے چلنا بارا نعرہ تا لاؤ نہ چاہتا پتہ لگے حضور دے غلام جاگ دے بیٹھے ہیں تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے جڑی چیز دے کے بھیجی وہ قیامت تک بے مثال ہے قیامت تک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اتر دے وہ بھی قیامت تک لا رہے بے ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی بڑھائے صحابہ بڑھائے وہ بھی قیامت تک لا رہے بن ہیں جی کسے امت کسے نبی نوے صحابہ نہیں ملے پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت بڑھائے وہ بھی بے مثال اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بڑھائی وہ بھی بے مثال ہے جی اس واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جس چیز نو نسبت ہو گئی وہ قیامت تک واسطے بے مثال ہو گئی اور ہے جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے وہ قرآن نازل ہوئے ہے جی وہ قرآن جڑا ہدایت لا ریب فیہ ھدی للمتقین جس دے وچ
شک دی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جی اس قرآن دی جناب شانہ لکھاں کروڑاں ہے جی ارباں شانہ دا مالک کو قرآن ہوئے تے آج مسلمان آکھے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو بڑے کمزور ہیں ہم قرآن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں میں کہا قرآن تا ہوئے جس نے تینوں ہدایت دیتی پوری دنیا انسانیت واسطے ہدایت بن کے آیا او روڈ جتھے جناب چونگم سٹنا اور جناب بسکٹ دے ریپر سٹنا اور تھک سٹنا اتھے جناب جرم ہوئے اتھے قرآن جلایا جا رہے ہوئے پتہ ہے کیوں قرآن جلان دیں انہوں دا ایک گل ہے وہ کہنے نے وہ قرآن ہے جڑا دنیا میں امن نہیں قائم ہون دیندہ کس لحاظ نہ کہ مسلمانوں نے جہاد ہوتے اباردہ یا ایوہ النبی جاہد الکفارہ والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر انہوں نے پتا کہ قرآن کے بے بار مسلمان نو نہیں پتا یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہیں جی مسلمان نہیں جاندہ کہ قرآن کے بے کفر جاندہ کہ قرآن کے بے کفر جاندہ کہ جس دن قرآن کھول کے مسلمان نے پڑھ لیا اور اس تے عمل کر لیا ساری کائنات دیا نعمتاں قرآن مسلمان دے پیرا میں چھوڑ گیا اس واسطے وہ قرآن چلاندہ انہوں نے قرآن نہ تکلیف اے وے اور تکلیف کوئی نہیں انہوں نے قرآن نال انہوں نے قرآن نہ کہ تکلیف اے ہوتا جناب مندے ہی نہیں جان دے ہی نہیں لیکن وہ اے ضرور جان دیں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے یہ خوف آشکارا نہ ہو جائے شرع پیغمبر کہیں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری وہ جان دیں کہ اگر مسلمان نے قرآن اس طریقے نہ پڑھنا شروع کر دیتا جس طریقے نہ جناب قرون اولاد مسلمانہ نے پڑھیا جس طریقے نہ حقیقی اور مومنہ نے پڑھیا قرآن کس طرح سی اقبال کہندہ کہ شرف النساء ہیں جی شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی وہ قرآن پڑھ دی سی سجے پاسے قرآن رکھ دی سی تے کھبے پاسے تلوار رکھ دی سی تے قرآن دی تلاوت کر دی سی اس دی والدہ ایک دن آ گئی انہیں کیا بیٹی ہے کی کر دی جناب قرآن دے ساتھ نال تلوار رکھ کے کیوں پڑھ دی انہیں کیا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن انہیں کیا ہے دو قوتان جڑیاں کائنات دا سارا نظام اس دے مدار وچ رکھ سکتیاں بالکل درست چل سکتا انہیں کیا کیویں انہیں کیا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے تے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے اور آج مسلمان دے ہاتھ دوویں نہ چیزاں تو خالی ہیں مسلمان دے ہاتھ انہاں دو چیزاں تو خالین اس واسطے خالین کہ ایسا قرآن نال جو قرآن نال صحابہ کیتا ہے قرآن نہ کی کیتا حضرت اکرمہ اسلام لے آنے تو بعد جناب ساری رات قرآن پڑھن تے آکھن حاذا کتاب رب العالمین حاذا کلام رب العالمین یہ ساری رات قرآن پڑھن اور جناب رومی جاسوس آوے مسلمانہ دے لشکرانچ وہ آکے دیکھن وہ کہن بھیجن جاسوسن ہوں یار وے کتاؤ کیڑیاں خوراکہ کھاندیں ایک کیڑیاں جناب تربیتہ لیندیں ایک کیڑیاں مشقہ کرتے ہیں ایک کیڑیاں پریکٹساں کرتے ہیں سویرے میدان چاندیں تے دانت کھٹے کر کے رکھ دیتے ہیں جناب لشکران دے لشکر اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں جا کے دیکھ کے آؤ تے اور رومی جناب جاسوس واپس آ کے اپنے لشکر نو کہوے او کہوے عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار انہیں کہا اور رات جدو رب دے کے قرآن پڑھ دیا کھڑے ہوندیں اور رب دے کے نفل پڑھ دیا کھڑے ہوندیں اور رب دے کے عبادت کرن واسطے کھڑے ہوندیں ایویں لگدا ہے تارک الدنیا انہاں نو دنیا دا پتہ ہی نہیں اے جناب اللہ اللہ کرن والے صوفی لوگن انہیں کہا جدو رب دے سامنے راتی کھڑے ہوندیں تے راہب معلوم ہوندیں اور پھر کی ہوندا وفرسان بالنہار انہیں کہا جدو صبح گھوڑیاں دی پشتوں تے سوار ہوندیں تے ایویں لگدا ہے اس طرح اگڑ کے بیٹھ دیں کہ جس طرح درخت ہو گئے انہیں کہا اور رات دے راہبن تے دن دے شاہ سوارن او مسلمان قرآن پڑھن ہیں جی او مسلمان قرآن نو سمجھن تے اللہ تعالیٰ کیسر و کس طرح دیا نعمتاں انہاں دے پیراں میں دے دے تے آج مسلمان کیوں مار کھاوے کہوے جناب قرآن ترقی کا راستہ نہیں دیندا بچہ قرآن پڑھن جا رہے ہوئے بلکہ پہلی تک گل ہے اس نو جناب مسجد بھیج دے نہیں جے جناب مسجد بھیج دیں تو اس دا ادھا سفارہ ایتھے باں تک لٹک رہے ہوندا تے جناب نہ کتھے تک آ رہے ہوندا تے کپڑے پرانے تے میلے جناب ٹوپی ہوندی یا سر تے نہیں ہوندی تے جناب کدھر جا رہا جی بچہ قرآن پڑھن جا رہا تے سویرے سکول واری ہوئے تے ماں بھی اٹھی ہوندی پیو بھی اٹھے ہوندا نمیاں جراباں تے نمیاں ٹائیاں تے جناب نمیاں شرٹاں پوا کے کدھر جا رہا جی جناب یہ سکول پڑھن جا رہا میں کہ تو تے میں قرآن نال کیتا جو ہے وے پھر قرآن نے بھی ساڑھے نالوں ہی کچھ کرنا سی کہ ساری قوماں جڑیاں خدا نو ایک نہیں مندیاں جڑیاں جناب لکھا رب بڑھائی بیٹھیں جنہ دی کوئی شاہ سچی نہیں وہ بھی آج ساڑھے ہوتے
گھومتا کرن تے جنہاں نے قرآن نو حکمت آڑا منیا سی جنہاں نے قرآن نو جناب دل نہ پڑیا اور سینے نہ لا کے رکھیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیسر و کسرہ دیا نعمتہ گھر وچ دیا گھر وچ ہاں قرآن نال جو سنگیدہ جب میں پڑھتا ہوں یہ خالق کی کتاب ہیں جی تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب ہیں جی پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب ساری دنیا تے ہیں جی قرآن دا پتہ ہی نہیں اس واسطے کفر جلا رہا قرآن ورنہ ہوندہ کوئی محمود غزنوی دا وارث تدوریت جرت کسی دی قرآن چندہ ہیں جی اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات ہیں جی قرآن پڑھن والے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ ساڑھے ہاں میار کیے ساڑھے ہاں میارے وے کہ بڑا خاندان ہوئے چودھری صاحب ہون پیسہ جناب گڑیاں تے عمارتہ ہون میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے احد والے دن جنگ اولا دن 70 صحابہ دیاں لاشا پیان تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بھئی انہاں چو مالدار کیڑا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انہاں چو صبر وڈا کاری قرآن ہے اس صبر نو پہلے لے کے آؤ سبحان اللہ ہیں جی پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اے نہیں کہ آج مسلمانوں نے جناب لتر کھان دی کوئی اور وجہ اے لتر کھان دی یہی وجہ کہ جو اسا اپنے قرآن نہ کیتا جو اسا اپنے اسلام نہ کیتا جو اسا اپنے دین نہ کیتا تے جواباً پھر اللہ تعالیٰ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ ساڑھا بھی تک کوئی فرض پڑھدا نہ یار اسی خالی کلمہ پڑھ کے تو نہیں چھوڑ جاواں گے جناب خالی جناب روزے رکھ کے تو نہیں چھوڑ جاواں گے جناب خالی جناب زکاتاں دے کے تو نہیں چھوڑ جاواں گے ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے ازل دی طرف جنہاں دے دلاں وال دیکھیا انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا لیکن اے نہیں کہ انہاں نو خالی چھڑ دیتا اللہ تعالیٰ انہاں نو شیب ابی طالب وچ بھی لے کے گیا ایڈا سخت امتحان کہ چمڑے ابال کے کھانے پہ اور صحابہ کہندے نا سی جناب درختاں دے پتے کھا دے اور سانو پیشاب اس طرح آندا سی جس طرح بکریاں نو میگڑی آندیاں اتنے سخت امتحان لے پھر جناب بدر اس قرآن اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ اپنے حبیب نو تے انہاں دے صحابہ نو لے گیا پھر فرماندا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فرماندا بدر والے دن تسی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی کس طرح مدد کی تھی پہلے 1000 فرشتے نہ پھر 2000 پھر 4000 فرشتے نہ پھر فرمایا انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں تاد اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار لیکن کی کریے سانو ہجڑے ٹکرین جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں میں کھانی حسن اور آج کشکول پکڑ کے جناب کسے اس دار تے کھڑین کدی IMF دے دار تے کھڑین کدی جناب سامراج دے دار تے کھڑین کدی جناب عالمی بینک دے دار تے کھڑین کدی جناب انہاں لینا دے دار تے کھڑین جنہاں نے ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی ویسے وہ سوچ دیتا ہونیں کہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور کہنے ہونے نوے اے انہاں دی اولادان جنہاں دے گھوڑے دی ٹاپا نہ ساڑھی عورتاں دے حمل ٹیک پاندے سن اے انہاں دی اولادان جنہاں دے جناب نہ لے لے کے ساڑھیاں بیویاں بچے نو راتی سواندیاں سان کے چپ کر جاؤ صلاح الدین ایوبی آ رہا چپ کر جاؤ محمد بن قاسم آ رہا چپ کر جاؤ طارق بن زیاد آ رہا اور سوچتے تو ہونے کہ اے مسلمانہ دے انہاں دی اولادان جنہاں نے ساڑھے نہ لڑنا سی لیکن کی کریے اقبال کہندہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہاں جی موڑ موڑ کے لے آنگے اور جی سائنس اور محکم مردودو 75 سال ہو گئے تسی سائنس پڑھا رہے ہو تو سب کے سائنس چو کڑیا ہیں جی تسی کہندے ہو مولوی سائنس کے خلاف کیا قربان جاؤں اپنے امیر المجاہدین تے لکھا سلام ہونا آپ کی قربت دے آپ نے ایک کو جواب دیتا دند کھٹے کر دیتے پورے انہاں لنڈے تے لبرلان دے اور کہنے لگے جناب مولوی سائنس کے خلاف فرمایا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہے اس ملک دا سب نے بڑا سائنسدان کون ہے اور کہنے لگا جی ڈاکٹر عبدالقدیر فرمایا میں اس کے ہاتھ چومین اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے پاکستان واسطے فرمایا تسی اس سائنسدان نو پکڑ کے اندر بند کیتا ہویا اور ظالموں اسی اس سائنس تے نانا جڑا اسلام دے کام آوے اسی اس سائنس دے ہوتے پیشاب بھی نہیں کرتے جڑی کفر دا نام لوے جڑی کفر دے کام آوے جڑی کفر دی ترجمانی کرے اور مردودو 75 سال تا سائنس تسا پڑھائی 75 سال اس ملک دے اندر اکانومی اور معیشت تسی پڑھائی تے معیشت دے جواب دے کہنے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے میں کہا اللہ تا حافظ ہے یا اس ملک دا اور اللہ بھی یہ چاہتا کہ وہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک دے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल ताजदार खत्म नबुव्वत और जिन्हों ने जनाब कुफर नूं अखां विखाणियां सन वो भी अज कशकोल लैके फिरदे हैं जी। और जिन्हों ने कुरान की हिफाजत करनी सी अज वो जनाब अंदर वड़ के बैठे हुए हैं, उन्होंने पता ही नहीं ए मुल्क जनाब जावे जिधर मर्जी जावे। ए मुल्क की जनाब पहले जनाब सिक्योरिटी रिस्क सी, हुण माशी रिस्क भी बना के भेज दिता पूरी दुनिया के उत्ते। वो कहंदे होणे ओए कैसी कौम है जी, मंगण वाली कौम। हालांकि उन्होंने पता कि कौम मंगण वाली नहीं, ये तो कौम उस कौम की बारे से जिन्हां दे 8 सूबे चों ज़कात वापस आ जाती। हाँ कहने इस्लाम कैसे आएगा? मैं कहा इस्लाम तो औखा है ही नहीं, तो किसने क्या इस्लाम औखा? सानू कहते आप कैसे लेकर आएंगे? मैं कहा इस्लाम कोई औखा नहीं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने, मस्जिद बैठे बैठा ते घर जाने तक अद्धा इस्लाम नाफिज हो चुका सी। है इस्लाम कोई औखा नहीं, इस्लाम इत्थों शुरू होंदा, इत्थों इस गिरेबान तो शुरू होंदा ते फिर जनाब तौर तक ओ खिलाफत ते इमारत दी इमारतां तक इट्टा तक जांदा। इस्लाम इत्थों शुरू होंदा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जदों खलीफा बने ते आप जनाब नमाज पढ़ के जदों मस्जिद से बाहर निकले आप दी खिलाफत का ऐलान हो गया, बैत हो गई। जदों बाहर आए तो जनाब शाही अस्तबल तो घोड़े आ गए, बगियां आ गई, बड़े बड़े शाह सवार आ गए, बड़े बड़े कमांडो आ गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा हाँ भाई तुसी किधर? उन्होंने कहा जनाब ये आपका शाही प्रोटोकॉल है। आपने फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज इन्हां पैरों से चल के आए सी घरों मस्जिद तक, ते इन्हां पैरों से चल के वापस घर चला जाएगा। चलो शाबाश, चलो शाबाश, जनाब शाही अस्तबल से जमा करा दो। कहने जनाब हम ये बंद कर दें, हम वो बंद कर दें। मैं कहा इन्हां मरदूदा नूं 4 दिन बंद करो, है जी, इन्हां दे प्रोटोकॉल बंद करो, इन्हां दी जनाब अयाशियां और बदमाशियां बंद करो, इन्हां दे उत्तों लैके थल्ले तक इन्हां दा सारा सामान बंद करो, ते मुल्क ठीक होंदा कि नहीं होंदा? है जी, एक एक वजीर आजम सानू जान तो बाद खाली वजीर आजम नहीं, एक एक जनरल भी, एक एक सियासतदान भी, एक एक टेक्नोक्रेट भी, एक एक ब्यूरोक्रेट भी, एक एक जनाब सेनेट का मैंबर भी, एक एक कौमी असैम्बली का मैंबर सानू करोड़ों ते अरबां च पैंदा। यार इन्होंने कीता की वे कश्मीर लैके दिता सानू, है जी, फलस्तीन पता कीता, है जी, इन्होंने बेल्जियम जाके जनाब अपने वेले बनाए, इन्होंने कीता कि इन्होंने के खिदमात सर अंजाम दी? एक जाके ऑस्ट्रेलिया जजीरे खरीदे, एक जनाब उसे जाके जनाब कमाना संभाल लवे। इस मुल्क का कौन वारिस है? ओए तुसी पैदा इत्थे होए हो, खादा इस मुल्क दा ने, इस मुल्क नूं नचोड़ के बाहर जनाब अपनी सोटियां बदला के तुसी चले जांदे हो बाहर। जनाब हो हुण ओ जनाब साडे बुजुर्गों वैसे भी कहावत है कि भेड़िया बुढ़ा हो जाए ना, भेड़िया बुढ़ा हो जाए उसदे दंड डिग पैन, ओ भी घर अंदर बैठ के अल्लाह करना शुरू कर देंदा, अल्लाह दा जिक्र करना शुरू कर देंदा, तौबा कर लेंदा। ए नवाज शरीफ ओ भेड़िया जिससे दंद गिर गए लेकिन इक्तदार दी लालच नहीं गई, फिर कहंदा मैं कौम दा मसीहा बन के तैयार हां। मैं कैसे कौम दे उत्ते कोरोना दी वबा आई, जनाब रेड़ी बान और गरीब लुट गया, तेनू पता नहीं लग्या। इससे कौम के उत्ते सैलाब आए, जनाब कौम लुटी पिटी गई, तेनू दर्द नहीं उठा। जनाब इससे कौम के उत्ते बड़ियां बड़ियां वबा आईयां और बड़ियां बड़ियां डेंगू जैसे मुश्किलात आईयां, तेरे कान ते जू नहीं रखी। आज फिर इक्तदार दी चमक नजर आई ते वापस नजर आ रहा। मैं क्या पुराने शिकारी हैं, पुराने शिकारी हैं, लेकिन शिकार बदल के आ रहा के जी कौम दी इकानमी ठीक करांगे। ओ बाहरों लेके आए डार, मैं क्या डार नहीं, प्यो जो बाइडन को भी बुला लो, इस मुल्क की इकानमी ठीक नहीं हो सकती। इस वास्ते के जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी बाजारे मिस्र ते अल्लाह ताला ने जदों तक दुध पींदा बचिया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह विच जनाब बेचे नहीं ना, उदों तक जनाब मिस्र वाले की जान नहीं छुटी। ते किथे जनाब यूसुफ तुसी तां इमामुल अंबिया दी इज्जत ते सौदा कीता, जदों तक तुहानू सारे कोले तरनी ना पैणगे उदों तक तुहाडी माफी नहीं होनी। आज भी मौका है, जाओ दरे रसूल ते जाके माफी मांग लो, कहो या रसूलल्लाह साडे को गलती हो गई, और साडे नाल जनाब छोटे जै बगाली और साडे तो हुण जनाब अलहदा होए ते उन्हां दी जनाब इकानमी भी हर शै भी इस वास्ते क्यों जनाब रसूलुल्लाह दे गद्दार नहीं हैं। उन्होंने जनाब जिस मकसद वास्ते लिया उस मकसद के पीछे चले रहन। तुसी ये मुल्क अयाशियां और इकानमियां वास्ते नहीं सी लिया, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वास्ते लिया सी। और साडे बड़े अपनी दियां जनाब कट के गले कुआं में एवें नहीं सन सट के आए और अपनी बेटियां नू जनाब गले दबाकर उत्थे जनाब शहीद इस वास्ते करके नहीं सुनाए कि इत्थे आके असी जनाब जालमा दी और जाबरा दी और जनाब इन्हां दी अयाशियां वास्ते मुल्क बना रहे हैं। उन्होंने नारा ये लाया सी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या? साडे बड़े ने इस वास्ते
قربانیاں دیتی سن اور اپنی 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیتا سن کہ اسی اس ملک کے اندر جا رہے ہیں جس ملک دی جناب اتو لے کے تھلے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا راج ہوئے گا اور اتھے قال قال رسول اللہ دا راج ہوئے گا اتھے قرآن دے مطابق فیصلے ہون گے اتھے خالی ترازو بنا کے اتھے جناب مونو تے اے دلو ہوا اقرب للتقوی نہیں لکھا جائے گا بلکہ اتھے تے اس طرح دا قانون ہوئے گا کہ اس طرح مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد صرف مسجد پسند نہ آنتے مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد کہ وہ مستری کٹے ہویا ہاتھ لے کے جناب قاضی دی عدالت سے چلا جاوے اور کہے او قاضی تو اللہ اور اس تے رسول دے جناب حکم دے مطابق بیٹھیا یا شاہ مراد دے حکم دے مطابق بیٹھیا انہیں کہا ہویا کیے انہیں کہا دیکھ میں اتنا ہتھا دے نال مسجد بڑھائی شاہ مراد مسجد تو دیکھنا آیا پسند کرنا آیا اس نو پسند نہیں آئی اس نے میرا ہاتھ کٹ دیتا تے قاضی نے اس سے ٹائم شاہ مراد کو اپنی عدالت سے طلب کر لیا اپنی عدالت سے طلب کر لیا انہیں کہا شاہ مراد 10 اے تو اندہ ہاتھ کیوں کٹیا انہیں کہا میں نے مسجد نہیں پسند آئی انہیں کہا اس دا اے جرم تا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ قرآن وچ کے ہاتھ دا بدلہ ہاتھ آنکھ دی بدلہ آنکھے جان دا بدلہ جانے اپنا ہاتھ بار کر کہنے قاضی جناب شاہ مراد نے اپنا ہاتھ آستین جو این کر کے بار کر دیتا این کر کے بار کر دیتا جدو بار کڑیا تے مدعی چیخ اٹھیا انہیں کیا علامہ اقبال کہنا ہوا دیکھ ہوئے مسلمانہ ایک پاسے ایک مستری کھڑیا چونٹی کھڑی اور ایک پاسے ایک مقدس سلیمان کھڑیا لیکن جدو این کر کے بار کڑیا تے مستری چیخ اٹھیا انہیں کیا میں اللہ اور اس تے رسول تے نہ تے اس نو بخشیا اقبال کہنا ہوا دیکھ ایک چونٹی نے ایک سلیمان دے ہوتے برتری حاصل کر لی صرف اور صرف رسول اللہ دے دین نال حاصل کر لی اور ایتے 70-75 سال ہو گئے اور بابے جناب بڑھے ہو کے مر جاندے اور نجیب اللہ معصوم دا کیس اور نقیب اللہ معصوم دا کیس اس دا باپ انصاف مانگدے مر گیا انہاں نو اتنی توفیق نہیں ہوئی آج تک کسی نو جناب عدل اور انصاف اور کرسی عدالت تے بہ کے جناب چھوڑے ہو کے بہ دین اور جی کہ کوئی ساڑھے ورگا چلا جائے مولوی تم نے ملک میں یہ کیا ہوا ہے میں کہا جے مولوی نہ ہونا ملک دے تے تواڈے پیو راتوں رات انہوں امریکہ کے ویٹ چھڑن اے صرف مولویوں کو ڈر دین خدا دی قسم ڈر دین ورنہ انہاں دا وس نہیں چلدا اے سویرے ایٹم جناب جھوڑی چ رکھ کے دیان کہ ساڈا پیو امریکہ ناراض ہے اے تسی رکھ لو انہاں نو پتہ کہ ایٹم دے بھی آئے تے مولویوں کو ایک اور ایٹم ہے جس دا نام لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے جی مسلمان جرنیل توسن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے صحابہ کہنے جناب تاریخ کہنے اتنا بڑا دیو ہیکل ایک رومی سردار آیا پہلوان آیا سپہ سالار آیا وہ باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کی تھا انہیں کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنا آڑا کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر وچ چھاڑ مار کے جناب اندر میدان چاہ گئے اقبال کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ حضرت عمر بن مادی کرب نے اس رومی سپہ سالار دے جناب گھوڑے دی جناب دمنا اپنے ہاتھ لپیٹ کے لتا اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات جو ہے گی جنے دا پتر ہے تینو ہلا کے بکھا ہاں جی اینو جنے دا پتر ہے تینو ٹور کے بکھا اور جناب صحابہ کہنے نے دا گھوڑا بھی بڑا دیو ہیکل سی وہ گھوڑے دا دم نہ پڑ سکیا حضرت عمر بن مادی کرب نے اس نو وڈ کے اتنے رکھ دیتا اور حضرت عمر بن مادی کرب ہون کہ جنہ تے تلوار دا بڑا شورا سی حضرت فاروق اعظم نے انہاں نو خط لکھیا فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار بڑا کاٹ کر دی اس نو میرے کول بھیج حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار مدینہ پاک وچ منگا لئی جدوں سامنے آئی نا تے حضرت عمر نے ایک مجاہد نو دے کے بھیجا فرمایا جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ وہ گئے کسی جناب جنگ شریک ہوئے واپس آئے حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے گئے ٹھیک کر دی لیکن جتنا شورا سی جتنا چرچا سی جتنے جناب چرچے سن اتنے ہی کاٹ نہیں کر دی حضرت فاروق اعظم نے خط لے کے حضرت عمر بن مادی کرب نو فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو کی لکھیا فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا
جڑا ہاتھ تلوار کٹ کرتا سی ہیں جی تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے غوری بنا کے بیٹھے ہوئے عبدالی بنا کے بیٹھے ہوئے خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے میں کہا خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تے خالد بن ولید آڑی چاہی دی ہیں جی حضرت خالد بن ولید کے سامنے تا ایک بندے نے کیا انہیں کہا توڑے صاحب دا کی حال ہے حضرت خالد بن ولید نے دوڑوں دی لا دیتی فرمایا وہ ساڑھے صاحب نہیں ہیں ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خالد بن ولید کو تو اس رومی سپہ سالار نے پوچھا انہیں کہا خالد میں نے ایک گل کر جنہوں دا تسی نام لیا جنہوں دا تسی کلمہ پڑھا انہوں دی شانہ کی بن ہیں جی انہوں دی شانہ کی بن جنہوں دا کلمہ پڑھا نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو نہ جنگل دیکھ دیو نہ پہاڑ دیکھ دیو جناب جدر آندہ طوفان مچا کے رکھ دیں دیو صفہ الٹ کر کے رکھ دیں دیو ایک کون جنہوں دا کلمہ پڑھا انہوں دی شان کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے تیرے جناب میرے سپہ سالار جواب دیں گے کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں خالد جواب تیرے کون چاہیے دا کہ حضرت خالد بن ولید نے دو لفظی جواب دیتا آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المنصر اس دا ترجمہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من قفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جج چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا المرسل والا قدر المرسل سچ آکھا تے آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے ایسا ترجمہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال جمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں ہیں جی اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جانے جہان آکھا اے حضرت خالد بن ولید اور جناب غزنوی چلان واسطے غیرت بھی تا محمود غزنوی دی چاہی دی نا ہیں جی محمود غزنوی تا ہوئے کہ 16 حملے ناکام ہون تا 17ویں بار پھر سومنات آکے الٹ کے رکھ دیندہ سومنات تا بت توڑ کے رکھ دیندہ اور شہاب الدین غوری تا ہوئے جڑے مرہٹیاں دے جناب چھکے چھڑا کے رکھ دیندہ اگر تو سائے جناب بنائیں تینا واسطے غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو اور کدو غیرت جاگنی یار ناموں سے رسالت ہوتے ہو جائے جغرافیائی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں میں کہا جغرافیائی سرحدہ دے کے محافظ ہو موٹر بیمہ بھی گروی رکھی جاندے ہو جناب سڑکہ بھی گروی رکھی جاندے ہو ڈیم بھی گروی رکھے جاندے ہو فضائی حدود بھی تو سا گروی رکھ دیتی جہاز بھی گروی رکھ دیتے سارا کچھ گروی رکھ دیتا آخر تسی چاندے کی ہو پھر اقبال خود ہی کہندہ پریشان نہ ہو کہندہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رائی اور پھر کہندہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ اس دا ترجمہ پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب پھر کسی دن سٹیج سے کرنگے اتنی بڑی اقبال کر رہا اور کہندہ ہوا ہے گو تم دو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے دس ہوئے اے جناب بابا جی دس کے کہن کہ جناب اتے کوئی بھی ہوئے عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے شہباز شریف ہوئے یا مشرف ہوئے تو سا حق دی گل کرنی تو سا حق دے نال کھلونا اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ حق 72 بھی ہوندہ جا کے کربلا جزید نہ جا کے ٹکر لے لینا ہاں اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ اس ٹائم تا حکومت وقت بھی ایک پاسے کھڑی سی اور حضور نال وفا کس طرح کرنی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی اے بدر دے واقعے تو بعد جنگ بدر تو بعد کافرہ نے گرفتار کر لے آپ نو قید کر لیا گیا بڑا لمبا چھوڑا واقعہ آپ دا آپ نو قید کر لیا گیا جدو آپ نو قید کر کے پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیتا ایک ٹکٹکی بنی جناب مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار سجا دیتا حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے سنوئے میرے محبوب دے غلاموں حضور دے غلام ہوندے کس طرح ہیں جی حضور دے غلامہ دی ہر ایک دی شان نرالی جس نو اٹھاؤ گے اس دی شان نرالی حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے پورے آل مکہ نو جناب دعوت دے دیتی کہ
کہ جس نے اپنا بدلہ لینا وہ آ جا بے خبیب بن عدی ساڑھے جناب قابو چاہ گیا حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنیم ہوتے جناب تختہ دار دے کول لے کے آئے تے آپ کو پوچھن لگے ہاں جی تو آڑی کوئی آخری خواہش تے آپ نے فرمایا یار میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو تے جدو آپ نے نفل پڑھے نا تے جلدی جلدی پڑھے تے جدو آپ نفل پڑھ کے تختہ دار دی طرف چلے نا تو انہوں نے پوچھا خبیب بن عدی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھیا تے حضرت خبیب فرمان لگے یار آج میرا دل تسی اے میری زندگی دی آخری 2 نفل میں اللہ نہ بڑی لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھن کہ حضور دے دشمن کتے نہ سمجھ جاون حضور دا غلام موت کو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا اے حضور دے غلامہ دی شان ہے حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنیم تے لٹکا دیتا گیا کوئی کینچی لے کے آیا کوئی جناب تیر لے کے آیا کوئی نیزہ لے کے آیا کوئی بھالا لے کے آیا کوئی خنجر لے کے آیا آپ دے جسم نو کٹن لگ پے آپ نے پھر دعا منگی یا اللہ ہن تا زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی ہن تا جناب انہوں نے میرے اعضاء کٹ دیتے میں اس یقین نہ دنیا تو جا رہا کہ تو انہاں میرے سارے اعضاء نو دوبارہ جمع کرے گا پھر تو مینوں زندہ کرے گا اس دوران کسی نے پوچھ لیا انہوں نے کہا خبیب ہن تا دل وچ سوچدا ہونا کاش میری جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ تیرے نبی ہوندے تیری جگہ تیرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے تے حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے اس کٹے ہوئے جسم نہ اور فرمایا کمینیو تسی کہندے ہو میری جگہ تے حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے فرمان لگے حضور طیبہ دی گلی جا رہے ہون آپ دے قدمین مبارک وچ پاؤں مبارک وچ کوئی کنڈا چھپے خبیب نو تو ہن بھی یہ گوارا نہیں اے حضور دے غلامہ دی شانان اور حضور نال وفا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اور اے یاد رکھنا اور پھر حضور دے نا تے جان دیتی پھر اے آخری دعا منگی اللہم احسے مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا اے حضرت خبیب بن عدی دی مقام تنیم ہوتے جناب ترانہ شہادت پڑھتے ہوئے دعا وے پھر اے یاد رکھنا جنہ دے بارے انہاں دعا کیتی وہ بچیا کوئی بھی نہیں اور بچیا کوئی بھی نہیں کوئی احد وچ ماریا گیا کوئی مریسی وچ ماریا گیا کوئی مستلق وچ ماریا گیا کوئی حنین وچ ماریا گیا کوئی تبوک وچ مارا گیا جناب کسی نو جناب خندق لے ڈٹی ایک کوئی بچہ نہیں اے یاد رکھو حضور دا نا ایسا اس نال ٹکر نہ لو ہیں جی تسا سارے جناب الٹی کام کیتے ساریاں کیتیاں حضور نال وفادار ہو جاؤ آج بھی موقع جے حضور دے دامن رحمت نال ہو جاؤ کہندے جناب ملکی معیشت میں کہا دسو اے ملکی معیشت نو تباہ کنے کیتا مولوی نے کیتا اے ساری پڑھی لکھی تا کبھی نہ انہاں جو گڑا جاہل ہے انہاں سارے پڑھے لکھے نے جناب کیتا اے پڑھے لکھے جاہلن جے نہ قرآن پڑھے ہوندا تے کدی سود نو ایک دن بھی نہ چلن دیندے انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی بھی ظلم دے نظام نو ایک دن بھی نہ چلن دیندے انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے عدل دا نظام چلان دے لیکن انہاں پڑھی جناب او پڑھیا انگریز ذہن کا لا کے اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے کہندا نہ انہاں دے دلاں وچ حضور دی محبت ہے نہ انہاں دی نکاح وچ طیبہ مدینہ منورہ دا رستہ کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے کہندا تو کی سمجھدا اے اقوام عالم دے جا کے سامنے جا کے گلا کرن گے ڈٹ کے بیٹھ گے اے جناب اتھے جا کے لمحے پہن گے کہندے جی ہم نے اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے میں کہا چلیا اقوام متحدہ تقریر کرن دی لوڑ نہیں تقریر ہوئے مسجد رحمت للعالمین تے کفر جناب اتھے بیٹھ کے ترجمے کر کے سنے تقریر دی اس کی لوڑ ہے اقوام متحدہ تو کی کہنا سانو بڑا دکھ ہوندا جناب ساڈے آقا مولا دی جناب توہین ہوندی ایتھے تے سکا چاچا پیچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ بھتیجا کھڑیا اونے حضور دی داڑھی والا لائن صرف خوشامد واسطے ہاتھ کیتا فرمایا آخر یادہ کا اللہ رسول اللہ واللہ تصل علیک فرمایا چاچے اگرچہ تو چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی والا ہاتھ کر رہا اگر دوبارہ ہاتھ پڑیا تو وڈ کے رکھ دیاں گے تو صرف اتھے ہے کہنا کہ اوے اگرچہ اسی جناب ماڑے ہاں کمزور ہاں ساڈا ایمان کمزور ہے ساڈا حدود عربہ کمزور ہے اسی ماڑے صحیح لیکن ساڈے آقا مولا دے بارے کسی نے گل کی تھی تو اسی وڈ کے رکھ دیاں گے جرت انہاں دی گل کردے دوبارہ من سبا نبیان گستاخ نبی کی ایک سزا میں کہا جدو ختم نبوت تے مسئلہ بنیا نا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب صحابہ نو جمع کر کے تقریر نہیں کی تھی ایک اتھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جناب مجاہد ختم نبوت اول مجاہد ختم نبوت اول ہے جی آپ نے پورے صحابہ نو جمع کیتا ہوئے تھے ختم نبوت ہوتے تقریر اسی تا ماڑے ہیں نا ساڑھے کوئی اقتدار کوئی نہیں ورنہ ختم نبوت دے منکران نال جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں 2 منٹاں نکالے انہاں نے بڑھنا
ایک میں ہو سکتا جڑا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنیا ہوئے اس ملک دے اندر ختم نبوت دے جناب ڈاکو دندناتے پھرن ایک میں ہو سکتا ساڑھے جنیا جیتے نہیں ہو سکتا انشاءاللہ پھر بھی ختم نبوت واسطے ساڑھی گردن بابا جی کہنے سن ایدرو بھی حاضر ہے جتھو دل کرے آکے ساڑھے نال گل کر لوے ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے حضور دے دین دے پرچم واسطے جتھو جستا دل کرے آکے آزما کے بیک لوے بلکہ آزما کے بیک چکے انہاں دی ہتھکڑیاں بھی اساں ویکھیاں انہاں دی جیلاں بھی ویکھیاں انہاں دے تشدد خانے بھی ویکھیں انہاں دی گولیاں چلانیاں بھی ویکھیاں انہاں دے پرچے بھی ویکھیں سارا کچھ ویکھیں پھر بھی کہنے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اسی اس گل دے قائلہ اور اے یاد رکھنا اے ساڑی کوئی ریڈ لائن نہیں نہ ساڑی جناب اے ساڑی شورا ریڈ لائن ہے نہ ساڑی تحریک ریڈ لائن ہے ساڑی ریڈ لائن ہے کوئی یہ حضور دی ذات ہے بس ہیں جی اور ساڑی جناب جدو بھی کوئی مسئلہ بنے گا اسی جناب اس واسطے نہیں پکاریں گے آؤ جناب ساڑھے ہوتے مسئلہ بن گیا اسی اس واسطے پکاریں گے آؤ اللہ دے قرآن واسطے باہر نکلو حضور دے نام واسطے باہر نکلو اور اپنے ملک پاکستان واسطے باہر نکلو ہیں جی اور کہتے ہیں جناب انہوں نے آئے روز جناب دھرنے دیے ہوتے ہیں میں کہ سال ہو گیا کوئی دھرنا نہیں ہویا جناب پٹرول 200 تو بھی ہوتے چلا گیا اور تو میں 250 تو بھی ہوتے چلا گیا اے برکتہ ساڑھے دھرنے دیے سن یہ تھلے تھلے چیزیں سن اور لوہ مزے سارے قوم بھی اے جی مولوی آئے روز باہر نکلے ہوندے میں کہ اللہ ایک سال ہویا نہیں نکلے چس لے لینے پوری آنے گئی تو انہوں چس آجے ہاں اسی تا جناب تیار ہیں میں تو اپنے لوگوں نے کہنا اسی تیار ہیں قوم نس جائے گی اس پٹرول اس سے ملک دوبارہ 100 روپے دا ویک سکتا جے قوم کھڑی ہو جاوے نال مسئلہ ہی کوئی نہیں الجہاد 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 لبیک لبیک قوم دا خون بھی چوس لیا ہے جی ساری چیزیں کر لیاں لیکن آرام نہیں جناب ڈالر آسمان نہ گلہ کر رہا سونے دی قیمتہ ہو جناب غریب دی بیٹی دی ہو کس طرح جناب سونا پوان گے وہ تو ان لکھاں تو بھی میں اتے چلا گیا کام 2 لاکھ تو بھی اتے چلا گیا ہے جی 2 لاکھ تو بھی اتے چلا گیا غریب دی بیٹی مسکین دی بیٹی ہو کس طرح کریں گے جنہاں کو جناب اور کیسے ذلیل ہیں یار جنہاں کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جڑے غریب ہیں انہوں نے آٹے دیا لینا کیسے ذلیل ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے مطلب سوچنا لی گالتا ہے نا جنہاں کو کوئی آٹا خریدر نہیں سکتے انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جنہاں بیچارے کو غریب ہیں جنہاں کو آٹا نہیں انہوں نے آٹے دیا لینا تے یار سارے رڑ کے ایک باری انہوں نے جناب بار دیا لینا جنہاں مسلط کریے لبیک 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 یقین جانو قوم مخلص ہو جائے قوم سمجھے قوم بھی پھر کہہ دیا نہیں جی ساڑھا نواجہ آ رہا اور جی ساڑھا عمرانہ آ رہا اور کی عمرانہ آ رہا یار کوئی خدا دا خوف کرو کوئی سمجھو گل لوں اے جناب ہوئی ہیں جڑے اندر وڑ کے وہ کہنے آزادی دی جنگ میں کہا یار گجر خان بھی نہیں ٹپے آزادی دی جنگ چلے ہو کوئی گل لوں سمجھا کرو تسی بھی جناب جنہیں لایا گلی اندر آٹور چلی کوئی گل سمجھنا بھی چلو اگر یقین منو قوم کھڑی ہو جائے تو سویرے نہ دیا فلیٹا لندن تے جناب جدے وال ٹور دئیے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن قوم بھی کہندی نہیں جی ایک باری ازما کے میں کہ تبدیلی لے لے جی تبدیلی دی چس ہے جی اور جناب وہی دوبارے پرانے شکاری جال بدل کے لباس بدل کے دوبارہ قوم دے ہوتے مسلط ہونے واسطے آ رہے ہیں میں کہا بیڑیاں بھی چھڑ دیندہ بڑھا ہو کے تینوں اقتدار دی لالچ نہیں جا رہی تو آ بھی جا انشاءاللہ اے اس ملک کے چھنو حضور دا دین تاختو تیارا آیا آیا اور میں اپنے شاہ صاحبان سارے نہ گل کرا میں کہا رب دیا حکمتہ بھی بڑیاں ڈاڑیاں ہاں جی ایک نوتا ویسی اقتدار تو ذلیل کر کے لایا نا جڑا جناب کہندہ سی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے رب نے انہوں ذلیل کر کے لایا باقی 12-13 بچے سن رب نے کیا بھئی یہ تارے لمبی لینے نا باری باری مطلب ذلالت اللہ تعالیٰ کی حکمتہ کیا رب نے انہوں تھوک دے بعد ذلیل کی تھا پی ڈی ایم آلے انہوں تھوک دے بعد 13 نو کٹھے لڑایا تے 13 نو کٹھے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھا اے حضور دا دین آئے گا تا برکت آن گیا اور حضور دا دین آئے گا تا عدل آن گیا اور حضور دا دین آئے گا ایک بیٹھیا اور جناب سندھ دا ڈاکو اس نے اپنا پتر وزیر خارجہ بنا لیا دوسرا اور پھر صدارت دی امیدوار ہے صدارت امیدوار ہو پھر جناب پھر اور جناب ایک نے اپنا بھرا وزیر اعظم بنوا لیا وہ اپنی دین ہون وزیر اعظم دیکھنا چاہتا یا خود دوبارہ آنا چاہتا اور جناب باقیاں سارے اپنے اپنے کھان نو پھرن کسے نو قوم دا پتہ نہیں میں تو انہوں سچی گال دساں اے بڑی کھلی جی گل ہے اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے
ہاں جی جرنیلاں دی لڑائی ہوئے یا سیاسیاں دی لڑائی ہوئے یا جناب اس تو بعد کی نام ہے سیاسیاں دی لڑائی ہوئے بیوروکریسی دی لڑائی ہوئے پوری لڑائی دے اندر اے اردو جگل پوری لڑائی اوپر اسٹیبلشمنٹ نیچے جناب یہ قوم اس پوری لڑائی کے اندر قوم کا ہے عمران خان کو لانچ کیا گیا اپنے فائدے کے لیے عمران خان کو اتار دیا گیا اپنے فائدے کے لیے عمران خان کو دوبارہ لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے نواز شریف کو لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے قوم کا کیا بنے گا اس پوری لڑائی کے اندر غریب آدمی کہاں ہے اس پوری لڑائی کے اندر عام آدمی کہاں ہے اور عام آدمی اور غریب آدمی اگر کہیں ہے تو وہ حضور کے دین کے اندر ہے وہ حضور کے نظام کے اندر ہے جس نظام میرے آقا مولانا نے فرمایا سید القوم خادمہم قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں نہ کہ قوم کے کپڑے اتارنے والے ہوتے ہیں قوم کے سردار قوم کے جناب خدمت گزار ہوتے ہیں نہ کہ لندن میں بیٹھ کے عیاشیاں کرنے والے ہوتے ہیں قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں نہ کہ بیلجیم اور جناب برمنگھم میں جا کے اپنی جائیدادیں بنانے والے ہوتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں میرے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک چادر ادھار لی حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اور ایک چادر پرانی فرمایا وہ دھو کر مجھے پہنا دینا کفن میں فرمایا اس کفن کا ہونا یا اس کا نیا ہونا معنی نہیں رکھتا وہاں تو اللہ کے ہاں اعمال معنی رکھتے ہیں جو صدیق رب کے ہاں لے کر جا رہا ہے اور اللہ کے ہاں بھی اعمال معنی رکھتے ہیں یہاں جناب صبح سے لے کر شام تک میں تو انہوں سچی گل دس رہا انہاں دے نزدیک نہ خدا ہے نہ رسول ہے انہاں دے نزدیک ڈنڈا اگر قوم اس واسطے تیار ہے تو قوم وسی گارنٹی دے دے 100 روپے لیٹر ایتھے بھی پیٹرول مل سکتا اس دا طریقہ کار ہے کہ انہاں دیاں فلیٹاں جدے تے لندن ٹونڈیاں پین گیاں انہاں نوں جناب اتھوں ملک چوں دیس نکالا دینا پے گا اور اس ملک دا باغ دوڑ انہاں نوں سنبھالنی پے گی جنہاں دے وڈیاں نے پاکستان بڑھایا اور قربانیاں دتیاں اور جنہاں دے وڈیاں نے پاکستان دے پرچم تھامیا جنہاں دے وڈیاں نے انگریزاں دے کتے نوائے اور انہاں کو جاگیراں اور گھوڑی پال مربے لین آج بھی ساڑھے تے ہوئی مسلطن آج بھی جناب جنہاں نوں ڈالر نہ پیار ہے جڑے ڈالر جناب سرانے رکھ کے سوندے کہ سویرے ودے گا یا گھٹے گا اے حضور دے جناب امت دے فقیر اور غلام جنہاں نوں یہ پتہ ہی نہیں کہ ڈالر اتنے تھلے جاوے وہ کہندے ہیں حضور دی امت دا بھلا ہو کس طرح سکتا وہ بھلا اس طرح ہی ہو سکتا اقبال کو پوچھتے ہیں کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس اقبال کہندا جی حضور دی امت دوبارہ اپنی جناب بلندی چاہتی دوبارہ جناب اپنا کرو فار چاہتی دوبارہ نشاط سامنے چاہتی تے حضور دے دامن نہ وابستہ ہو جائے اور پھر ہوئے گا کہ میرے ہاتھ پہ تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین تاجدار ختم نبوت